السلام علیکم سامعین، دنیا کی تاریخ بہادروں کے واقعات اور کارناموں سے بھری پڑی ہے، جن کا تعلق ہر قوم، مذہب، قبیلوں اور علاقوں سے تھا۔ ان میں سے بہت سے بادشاہ، بہت سے سردار، جبکہ کئی جنرل، کمانڈر اور کئی دوسرے طبقوں میں سے تھے۔ انہی بہادروں کی داستانوں میں ایک نام درج ہے جسے دنیا خیر الدین باربروسا کے نام سے جانتی ہے، جن کا اصل نام خضر بن اوغلو تھا اور خیر الدین ان کا لقب تھا جو انہیں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے دیا تھا، جبکہ اہل یورپ ان کو باربروسا کہتے ہیں، جس کا اردو میں مطلب سرخ بالوں والا ہوتا ہے۔ آج دنیا ان کو ان کے اصل نام سے نہیں بلکہ خیر الدین باربروسا کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، شاید آپ کو یہ بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ شخص شروع میں ایک بحری قزاق تھا، جن کی اکثر عیسائی بحری فوج سے مٹبھیڑ ہوتی تھی اور وہ بڑے بڑے کامیاب مار کے سر کرتا، جس کی بدولت ہی سمندر کا بادشاہ کہلوانے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اہل یورپ کی سمندری راستوں پر اجارہ داری تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس کوئی خاص سمندری طاقت نہیں تھی۔ خیر الدین کی جائے پیدائش جزیرہ لیسباس تھی، جو موجودہ یونان کا حصہ ہے، اور تب اس کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ خیر الدین باربروسا اپنی قابلیت اور بہادری کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بحری فوج کے امیر البحر یا چیف ایڈمرل کے عہدے تک پہنچے، لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے انہیں انتہائی درجے کی مشکلات بھی سہنا پڑی۔ ان کے بھائی عیسائی فوج کے ہاتھوں مارے گئے اور خود خیر الدین قید ہوئے، لیکن پھر چند ہفتوں یا مہینوں بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کسی طرح مصر پہنچ گئے۔ یہاں کے مملوک سلطان سے انہیں بحری جہاز میسر آئے اور یوں ایک دفعہ پھر انہوں نے سمندری کاروائیاں شروع کر دیں، اور ان کا سامنا اکثر سینٹ جونز کے نائٹ کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد مسلمان انتہائی مشکلوں کا شکار تھے اور ہجرت پر مجبور تھے، مگر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ آسان راستہ صرف سمندری تھا، جس سے وہ شمالی افریقہ کی طرف ہجرت کر سکتے تھے، مگر یہ اسپین اور فرانس کی چھاپہ مار کاروائیوں کی زد میں رہتا۔ اس طرح خیر الدین، جسے سمندری راستوں پر عبور تھا، نے ہزاروں مسلمانوں کو 16ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں شمالی افریقہ تک بحفاظت پہنچایا، جس سے ان کی نہ صرف مقبولیت میں اضافہ ہوا بلکہ ان کا لشکر بھی بڑا ہوتا گیا۔ جب اسپین اور فرانس نے مل کر شمالی افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہا تو خیر الدین نے ان کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ تہس نہس کر کے الجزائر پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ خبر جب سلطان سلیمان تک پہنچی تو انہوں نے اسے بلاوا بھیجا اور ان سے اتحاد کر کے اس سارے علاقے کا حاکم و گورنر مقرر کر دیا۔ خیر الدین باربروسا نے اپنی نگرانی میں ایک طاقتور بحری بیڑا تعمیر کروایا، اور اس بیڑے سے، جس میں صرف 84 جہاز اور 10,000 سپاہی تھے، نے صلیبیوں کے لاکھوں کے متحدہ لشکروں کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان سے متعدد علاقے چھین لیے، جن میں سے ویانا سب سے اہم تھا۔ انہوں نے تیونس بھی فتح کیا، لیکن پھر ان کے ہی ایک سالار، جن کا نام حسن تھا، کی بزدلی اور غداری کی وجہ سے یہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، جس سے خیر الدین نے دوبارہ چھیننے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ملی، اور یہی خیر الدین کی واحد شکست تھی جس کا افسوس انہیں زندگی بھر رہا۔ بہرحال اس دفعہ بھی انہوں نے کئی اسپانوی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی ایک اور بڑی مہم قبرص اور اس سے جنوبی علاقے تھے، جن میں اس نے بڑی کامیابیاں سمیٹی۔ بحر روم کی شاید ہی کوئی ایسی بندرگاہ، جزیرہ یا ساحل تھا جس سے خیر الدین کی واقفیت نہ تھی۔ یوں جو سفر ایک بحری قزاق کے طور پر شروع کیا، بالآخر اپنے وقت کی سپر پاور کہلانے والی سلطنت کی بحری فوج کے چیف ایڈمرل پر اختتام پذیر ہوا، اور ایسے کارنامے سر
انجام دیے کہ دنیا کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں درج کروایا، اور پھر 1546 میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول میں وفات پائی۔